ایک ایسی تعمیر کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی کھوپڑیوں یا انسانی ہڈیوں پر تعمیر کی گئی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دا گریٹ وال آف چائنا یعنی کہ دیوار چین کی۔ دیوار چین مجموعی طور پر کوئی ایک دیوار نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ساری چھوٹی بڑی دیواروں کا مجموعہ ہے۔ یہ دیوار بنائی کیوں گئی اور کس نے بنائی، یہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے۔ کہا جاتا ہے آج سے تقریباً 2000 سال پہلے چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر مشتمل تھا، اور یہ تمام ریاستیں اپنی حفاظت کے لیے اپنی سرحدوں پر دیواریں تعمیر کرایا کرتی تھی۔ جس طرح آج کے موجودہ دور میں مختلف ممالک اپنی حفاظت کے لیے سرحدوں پر مختلف سیکیورٹی کے نظام نصب کرتے ہیں، اسی طرح چین کی یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اپنی حفاظت کے لیے سرحدوں کے گرد دیوار تعمیر کرایا کرتی تھی۔ بعد میں چینی شہنشاہ چین شی ہونگ نے سب ریاستوں کو یکجا کیا اور ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ شاہ نے فیصلہ کیا کہ ملک کی حفاظت کے لیے ان تمام چھوٹی چھوٹی دیواروں کو جوڑ کر ایک بڑی دیوار تعمیر کی جائے، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس وقت چین کی سرحدی علاقوں سے ملحق منگول اور خانہ بدوش قبیلے موجود تھے، جو وقتاً فوقتاً چین کے چھوٹے بڑے علاقوں پر حملے کرتے، ان میں لوٹ مار کرتے اور علاقوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے شاہ نے فیصلہ کیا کہ چین کے گرد ایک بلند اور بڑی دیوار تعمیر کی جائے، جس پر سرحدی محافظ بھی موجود ہوں گے، جو آنے والے دشمنوں کا نہ صرف مقابلہ کریں گے بلکہ شاہ کو اس خطرے سے باخبر کر دیا کریں گے۔ چنانچہ شاہ کے حکم پر دیوار کی تعمیر شروع کر دی گئی، اور ابتدائی طور پر تقریباً 5000 کلومیٹر طویل دیوار بنائی گئی۔ اس دیوار پر مختلف فاصلوں پر واچ ٹاورز بھی بنائے گئے تھے، جن پر ایک فوجی تعینات ہوتا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ آنے والے دشمنوں پر نظر رکھے اور نیچے موجود فوج کو آگاہ کرے۔ یہ واچ ٹاور مختلف فاصلوں پر بنائے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے تقریباً 25,000 واچ ٹاور بنائے گئے تھے، جس میں ہزاروں فوجی قیام پذیر تھے۔ ان واچ ٹاور سے نگرانی کے ساتھ ساتھ خبر رسانی کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ اگر دن میں کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تو جھنڈا لہرا کر یا پھر گھنٹی بجا کر دوسرے ٹاورز کو اطلاع دی جاتی تھی کہ دشمن فلاں ٹاور پر حملہ آور ہو گیا ہے، جس سے دیگر ٹاورز کی فوجیں چوکنا ہو جاتی تھی اور اس ٹاور کی مدد کے لیے پہنچتی تھی۔ اور اگر رات میں کوئی فوج یا کوئی قبیلہ حملہ کرتا تو آگ جلا کر دوسرے ٹاورز کو حملے کی اطلاع دی جاتی تھی۔ 2000 سال قدیم اس دیوار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 200 یا 400 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور اس کی تعمیر میں 2000 سال لگے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 8 لاکھ افراد نے حصہ لیا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی کثیر تعداد مزدوروں کی کس طرح دستیاب ہوئی۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ یہ وہ مزدور نہیں تھے جو اپنی مرضی یا پھر مزدوری پر لائے گئے تھے، بلکہ جیل میں موجود قیدی اور بعض دیگر افراد، جنگ کے دوران پکڑے گئے لوگ اور فوجی اس تعمیر میں استعمال کیے جاتے تھے۔ یعنی کہ لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ اس تعمیر میں حصہ لیں، اور جو اس تعمیر میں حصہ لینے سے منع کرتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ اس دیوار کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ افراد موت کا شکار ہوئے، جن کو اس دیوار کی تعمیر کے دوران اس کی بنیادوں میں دفن کر دیا گیا، جس کی باقیات آج بھی دیوار کے مختلف جگہ سے منہدم ہونے کے بعد ملتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دیوار کے بارے میں کہانیاں مشہور ہوئیں کہ یہ دیوار انسانی کھوپڑیوں یا انسانی ہڈیوں پر بنائی گئی تھی، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دیوار کے نیچے سے ملنے والی انسانی باقیات دراصل وہ باقیات ہیں جو کہ دیوار کی تعمیر کے دوران مر جانے والے مزدوروں کو دیوار میں ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس دیوار سے منسوب ایک اور کہانی بڑی مشہور ہے، جس میں چین میں بہت ساری لوک کہانیاں اور گانے بھی بنائے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے چین میں موجود ایک لڑکی کا محبوب، جسے گرفتار کر لیا گیا اور اس دیوار کی تعمیر میں شامل کیا گیا۔ وہ لڑکی اس لڑکے کی تلاش میں دیوار تک پہنچی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکا قتل کیا جا چکا ہے۔ کہانی بتاتی ہے کہ دیوار کے اس مقام پر بیٹھ کر چینی لڑکی اتنا روئی کہ اس کے رونے سے سیلاب آیا اور دیوار ایک جگہ سے ٹوٹ گئی۔ یقیناً یہ ایک لوک کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ سن 1234 عیسوی میں چنگیز خان نے
जिन खानदान को शिकस्त देकर चीन पर मंगोल हुकूमत कायम की। चंगेज खान की फौजें दीवारें चीन को तोड़कर नॉर्थ यानी शुमाली सरहद से चीन में दाखिल हुई। यही वजह है कि तनकीद करने वाले कहते हैं कि ये दीवार कारामद साबित नहीं हुई, बल्कि एक ऐसी तामीर थी जिस पर फजूल में पैसा जाया किया गया। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि इस दीवार पर मौजूदा दौर के तकरीबन 96 अरब डॉलर्स खर्च हुए हैं और चीन इस पर सियाहत से मौजूदा दौर में भी तकरीबन 16 अरब डॉलर सालाना कमाता है। चंगेज खान की हुकूमत कई दिहाइयां चीन पर कायम रही। फिर 1368 ईस्वी में मिंग खानदान ने मंगोलों को दोबारा चीन से निकालकर अपनी हुकूमत कायम कर ली। सन 1420 में दीवार की तामीर का काम दोबारा से शुरू हुआ। बाद में तामीर की जाने वाली दीवार में इस बात का ख्याल रखा गया कि किसी भी टावर पर हमले की सूरत में दूसरे टावर से फौजें कसीर तादाद में दूसरे टावर्स तक पहुंच सकें। यही वजह है कि मुख्तलिफ टावर्स के दरमियान फासला कहीं पर भी एक जैसा नहीं है। कहीं पर यह फासला 100 मीटर और कहीं पर कई किलोमीटर का है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात और एक दिलचस्प इजाद की बात इस दीवार की तामीर से जुड़ी है। एक पहिए वाली ट्राली जो आपने अमूमन तामीराती काम के दौरान देखी होगी, वो ट्रॉली भी इसी दौर की इजाद है। और इसके साथ एक और बात जो दीवारें चीन से जुड़ी है और बचपन से हम सुनते आए हैं कि दीवारें चीन वाहिद वो चीज है जो चांद से भी खला से भी नजर आती है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। खलाबाज बताते हैं कि जमीन से तकरीबन 300 किलोमीटर ऊपर तक वाहिद नजर आने वाली चीज दीवारें चीन जरूर है, लेकिन इसके बाद और चांद से दीवारें चीन हरगिज नजर नहीं आती। दोस्तों, इस दीवार की चौड़ाई 15 से 3 फीट और ऊंचाई 25 से 50 फीट है। दोस्तों, दीवारें चीन की तामीर में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है जानकर यकीनन आपको दिलचस्पी और हैरत होगी। इस दीवार की तामीर में इंसानी हड्डियां तो कतन इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन बड़े बड़े पत्थर, संगे मरमर के पत्थर और इसके अलावा बाज मकामात पर पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल का इस्तेमाल भी किया गया है। हजारों साल पहले बनाई गई दीवारें चीन यकीनन अब चीन की हिफाजत के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं आती, लेकिन चीन की मईशत में अपना एक बड़ा हिस्सा आज भी ये दीवारें चीन शामिल कर रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की मजीद मजेदार वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में टॉपिक्स हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।